سر غزہ جنگ بندی کی بات کر رہی ہوں. انٹرنیشنل اسکیل پر پوری دنیا جس طرح سے پیچھے تھی اور محنت کر رہی تھی, دعائیں کر رہی تھی, ایفرٹس کر رہی تھی, اور واز لکنگ فارورڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ, مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ایز US پریزیڈنٹ کیسے ایز اے کیٹلسٹ یا ایز اے میڈیٹر جو ہے وہ یہ جنگ رکوائیں گے, کشیدگی ختم کروائیں گے دونوں ممالک کے درمیان. تو آپ غزہ جنگ بندی کا یہ جو معاہدہ طے پا گیا ہے فائنلی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور پاکستانی اوورسیز, اور باقی جو پاکستانی اوورسیز جرمنی میں مقیم ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ ٹرمپ کو جانا چاہیے, کہ غزہ پہ جو ظلم جتنے سالوں سے جاری تھا اور اس میں ہر پاکستانی, بلکہ میں کہوں گا ہر مسلمان, بلکہ یہ بھی کہہ لیں کہ ہر انسان اس پہ دکھی تھا. مثلا جرمنی میں بہت ساری تنظیمیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب کہاں سے, اسپین سے کہاں سے لوگ ان کے لیے چیزیں لے کے بائی سی وہاں پہنچے. تو اس کا مطلب کہ سب کے دل میں یہ تھا کہ یار ان لوگوں کی کب سنی جائے گی. تو میرا خیال اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کوئی رحم کیا ہے کہ ہمارا, بٹ کریڈٹ اگین گوز ٹو آور پاکستان ایز ویل, کہ جو ہماری پذیرائی ہوئی نا اس میں پھر جا کے بڑی چیزیں سامنے آئی. مثلا الحمدللہ کہ ٹرمپ نے جو بات کی ہے اس میں شہباز شریف کو بلوایا گیا, انہوں نے تقریر کی وہاں پر, تو یہ بہت بڑی ایک خوش آئند بات ہے, اور میں بھی اس کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور تمام اوورسیز پاکستانی بھی بہت خوش ہیں, اور ہم دل و جان سے چاہیں گے کہ وہاں پر یہ جنگ بندی واقعی ہو جائے اور فلسطین ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرے. بالکل ٹھیک. اور سر اگر ہم بات کرتے ہیں اگین مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایز US پریزیڈنٹ, جو کہ نوبیل پرائز کے حقدار وہ اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں, انہوں نے بار بار یہ بات ریپیٹ بھی کی ہے, اور نو ڈاؤٹ ان کا جو ایجنڈا 1980 سے آن ورڈز پوری دنیا کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جنگیں رکوائیں گے, وہ جنگ بندی کروائیں گے. انہوں نے وہ ثابت بھی کیا 2025 میں. انہوں نے پاکستان انڈیا کے درمیان جس طرح کا رول نبھایا وہ ہم سب نے دیکھا, اور جس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ اپنا ایک گڈ ریلیشن رکھتے ہیں, اور آن اے پازیٹیو نوٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی بطور پاکستان کے پرائم منسٹر جس سے ان کی تعریف کرتے ہیں, اور ان کی جو ایفرٹس ہیں یا پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے وہ اپنا پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہے نو ڈاؤٹ. سر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف نے ایک بار پھر US پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کا حقدار ٹھہرا دیا. کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے جی, یہ جو نوبیل پرائز ہے نا اس کی جو کمیٹی ہے ڈیفینیٹلی اس کو سفارشات آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں, پھر ان کی اپنی بھی ایک بہت بڑی نا ریسرچ ٹیم ہے جو سارا کچھ کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس دفعہ کیونکہ آلریڈی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, لیکن جب یہ غزہ کی اگر یہ چیز پہلے ہو جاتی تو 110% ان کے زیادہ چانسز بنتے تھے, کیونکہ انہوں نے واقعی ہی جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن کہا کہ ملینز آف لائفس انہوں نے بچائی ہیں ٹرمپ صاحب نے, کہ اگر یہ درمیان میں نہ آتے تو جو ہم کرنے جا رہے تھے نا انڈیا کے ساتھ اس سے جو نقصان ہونا تھا وہ دنیا دیکھتی. تو انہوں نے جو ہمیں اور انڈیا کو جو سمجھنے کے ایز میڈیٹر انہوں نے آ کے ہمیں سمجھایا, اور ہم سمجھ گئے, اور ہم نے ان کی بات مان لی. ہم تو پہلے بھی سمجھے ہوئے ہیں, انڈیا نہیں مان رہا تھا, تو اس نے کٹ کھائی ہے ان کی جب درگت بنی ہے تو پھر وہ بھی سمجھ گئے. تو میرے خیال میں یہ شہباز شریف صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے, آئی بلیو کہ انہوں نے دل سے کی ہے, اور یہ ان کا حق بنتا ہے. باقی لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا, لیکن مجھے بتائیں کہ دنیا میں اب تک کیوں امن نہیں ہو سکا غزہ میں, کیوں ٹرمپ نے جا کے کروا تو دی ہے نا, کچھ تو ہوا. اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہے بند تو کروائی نا, اب وہ ڈیفینیٹلی اس پہ بھی آئے گا, افغانستان کی طرف بھی, اور وہ یوکرین کی طرف بھی جائے گا. تو میرا جو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ یس ہی ڈیزرو دیٹ. باقی ان کی جو جیوری ہے وہ بڑی سمجھدار ہے, اور وہ ماشاءاللہ شاید نیکسٹ ایئر اس کو اون کر لے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے.